السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا ایکسپیریمنٹ میں تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام اور محبت بھرا میسج۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ قوت با کا ایک ایسا عمل دوں گا جو میرا مجرب ہے۔ پہلی گولی رزلٹ دے گی تو بے تحاشا رزلٹ دے گی، مردہ رگوں میں جان پڑ جائے گی تو وہ مرد کامل مرد نہیں گھوڑا بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میرے مطلب کی زینت ہے اور میری زندگی کا اکثری عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈنڈا تھوڑ کا پانی لینا ہے 3 دھارے کا۔ اگر 3 دھارا نہ ملے تو 5 دھارا لے لیں۔ کوشش کرے کہ 3 دھارا ڈنڈا تھوڑ ہونا، اس کا پانی نکال لیں، اس کے تنے سے پتوں مثلا اس کے جو بھی پودا ہوتا سارے پودے کا پانی نکال لیں۔ مقطر شدہ 21 تولہ، یہ 21 تولہ پانی مقطر شدہ حاصل کرنے کے بعد 3 دھارے کا تو آپ نے لینا ہے 60 گرام سمل فار، شیشہ، بالکل شیشہ ہو، سائڈ اوپر سے اتار دیں، عام سمل فار لینا ہے۔ اسے ٹیلکم پاؤڈر کر کے اس میں 3 تولے پانی خرل کریں، ڈنڈا تھوڑ 3 دھارے کا 3 تولے پانی خرل کریں، خرل کر کے اسے خرل میں ہی خشک کر دیں۔ پھر اس کے جوہر اڑائیں 3 سے 4 گھنٹے ریج انتر تیز آگ پہ۔ تو یہ جب 3 جوہر اڑ جائیں پھر اس میں 3 تولے پانی خرچ کریں، پھر جوہر اڑائیں، 7 عمل کریں۔ 7 عمل کرنے کے بعد یہ سمل فار اکثری کیمونار تیار ہو جاتا ہے جو رتی تولہ کے حساب سے تانبے کو سفید کرتا ہے۔ یہ سمل فار سائڈ پہ رکھ لیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ شنگرف 1 تولہ شنگرف، 60 گرام لونگ۔ لونگ کو بالکل فیس پاؤڈر کر لیں۔ ٹیلکم پاؤڈر کرنے کے بعد جو نیاز بو کا پودا ہوتا ہے نا، نیاز بو، سنیاسی لوگ یا دیہات کے لوگ اس کو جانتے ہیں، طبیب ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ نیاز بو کا پانی لے کر نا حسب ضرورت اس کے ساتھ اس لونگ کا پیڑا سا بنا لیں، جو لونگ کا آپ نے پاؤڈر کیا آٹا نما، اس کا پیڑا بنا کر اس پیڑے کے درمیان تولہ شنگرف رکھ کر اس کا گول سا گولا بنا لیں اور اسے سائے میں خشک کر لیں۔ دھوپ میں بھی کر لیں، کوئی ایشو نہیں۔ جب یہ خشک ہو جائے پھر آدھا کلو پھٹکڑی لینی ہے، اسے پاؤڈر کر کے 1 پاؤ کوزہ میں پھٹکڑی نیچے، اوپر یہ گولا 1 پاؤ پھٹکڑی اوپر دے کر بند گیلک میں سیمپڑ کر کے بعد خشک 4 کلو اوپروں کی بڑکے کی آگ دینی ہے درمیان میں رکھ کے۔ بڑکے کی آگ اس طرح دینی ہے کہ آپ نے اوپلے چھوٹے چھوٹے کر لینے ہیں، جس طرح آدھ پاؤ کی وٹی نہیں ہوتی، اس طرح چھوٹے چھوٹے اتنے سائز کے اوپلے کر کے تھوڑے سے نیچے بیچ میں وہ کوزہ رکھیں، اوپر آدھے دے کر 2 کلو نیچے 2 کلو اوپر تیل لگا کے آگ لگا دیں۔ جب یہ آگ ٹھنڈی ہوگی، آپ کی جو پھٹکڑی ہوگی وہ کشتہ ہوگی تو لونگ آپ کے جل گئے ہوں گے، اس میں سے شنگرف نکالیں، باوزن ہو۔ پھر یہ 1 تولہ شنگرف 1.5 گرام وہ سمل فار جو آپ نے ڈنڈا تھوڑ 3 دھارے کے پانی سے قائم کیا ہے، 1.5 گرام وہ، 1 تولہ جلوتری، ان کو اچھی طرح خرل کر کے بذریعہ شہد دانہ مسور کے برابر گولی بنا لیں۔ یہ دانہ مسر کے برابر گولی بنا کے اسے سنبھال لیں۔ جب کسی مریض کو دینی ہو تو اسے کہنا ہے کہ سارا دن مرغن غذائیں کھائے، بڑا گوشت کھائے، گرم دودھ پیے، تو اور یہ گولی دودھ کے ساتھ کھانی ہے۔ مرغن غذائیں سلاد وغیرہ دیں، گولی دودھ کے ساتھ دینی ہے، گرم دودھ کے ساتھ۔ تو آدھا کلو 3 پاؤ دودھ لازمی ہے اور 1.5 پاؤ کے راؤنڈ بونڈ ایک قیمے کی جو ہوتی نا، قیمہ 1.5 پاؤ کے راؤنڈ بونڈ یا پائیا کے راؤنڈ بونڈ ساری دیہڑی میں 24 گھنٹے میں اسے ضروری ہے، اور آدھا کلو سے کلو تک دودھ ضروری ہے۔ ایک گولی دیں اور اسے کہ کھائے گولی، تو انشاءاللہ پہلی گولی مردہ رگوں میں اسے جان ڈال دے گی، اور یہ 7 گولیوں کا کورس ہے، بندے کا اتنا خوبصورت رنگ کر دیتی ہے، HB تک کو بھی پورا کر دیتا ہے، اور جو مثلا بالکل سست نورد بندے ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ لو یہ قوت با کا انمول خزانہ ہے، اور اسی میں تانبے کو سفید کرنے والا عمل بھی میں نے دے دیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھے، آپ کا دوست حکیم بابا نعیم حیدر، والسلام۔